ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ عقیقہ کے تعلق سے بیان کریں۔ میں ان کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں، یعنی عقیقہ کے تعلق سے بیان لے کر حاضر ہوں۔ آپ لوگ سماعت کریں۔ سب سے پہلے عقیقہ کی تعریف جان لیجیے۔ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عبادت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بخاری شریف میں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی بچہ یا بچی کے پیدائش پر عقیقہ کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں اس کے ساتھ خون بہا، یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے تکلیف کو دور کرو، یعنی اس کا سر منڈا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا بھی ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک موجود ہے۔ راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی طرف سے عقیقہ میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا، اے فاطمہ اس کا سر منڈوا دو اور بال کے وزن کے برابر صدقہ کرو۔ اگر بچہ کا عقیقہ کرے تو 2 بکری، اور اگر بچی کا عقیقہ کرے تو 1 بکری بہتر ہے۔ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ابو داؤد شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکری اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حرج نہیں ہے کہ نر ہو یا مادہ۔ لیکن اگر کوئی شخص بچہ میں صرف ایک ہی جانور سے عقیقہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 مینڈھے کا عقیقہ کیا، لیکن 2 بکروں یا مینڈھوں کو ذبح کرنا بہتر ہے۔ 1 سے بھی کام چل جائے گا لیکن 2 بہتر ہے بچہ کے عقیقہ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ والدین کو صلاحیت عطا فرمائے تو وہ ضرور اپنی اولاد کا عقیقہ کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بچہ کا عقیقہ نہ کیا جائے یا بچی کا عقیقہ نہ کیا جائے، ماں باپ کو ان سے پورا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بعض نے کہا کہ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ یا بچی کی سلامتی، ان کی ترقی، ان کے اندر اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا پایا جانا عقیقہ پر منحصر ہے۔ عقیقہ میں جانور کا ہر حصہ اولاد کے ہر حصہ کے بدلے صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ترقی ہوتی ہے اور ہر حصے سے بیماری اور بلا بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کے اخلاق و کردار بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقیقہ والدین کو ضرور کرنا چاہیے اگر وہ باصلاحیت ہے۔ اب ایک سوال کا جواب سماعت کرتے چلیں۔ پہلے سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ مردہ کا عقیقہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مردہ کی قربانی جب ہو سکتی ہے تو عقیقہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جواب یہ دیا کہ جو انسان مر جائے اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیقہ پیدائش کا شکر بجا لانا ہے، تو مرنے والے کا عقیقہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
ہاں قربانی مردہ کی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شکر ولادت نہیں بلکہ ایصال ثواب ہے، تو قربانی مردہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اب ایک غلط خیال، اسے آپ سماعت کریں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے، وہ یہ کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ عقیقہ سنت یا مستحب ہے، جبکہ صاحب نصاب پر صلاحیت مند پر قربانی واجب ہے۔ عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا، مگر صلاحیت مند ہو کر کے قربانی نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ عقیقہ سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ خیال بالکل باطل اور غلط ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عقیقہ کب کیا جائے، تو 7ویں دن کرنا افضل ہے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو 14ویں دن یا پھر 21واں دن، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں جب بھی عقیقہ کرے گا عقیقہ ہو جائے گا۔ اب ایک بات اور سماعت کریں، بچے کا سر مونڈنے کے بعد سر پر زعفران لگایا جائے، یہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ جانور کا خون بچہ یا بچی کے سر پر لگاتے ہیں، یہ بالکل غلط رسم اور غلط رواج ہے، زمانے جاہلیت کی رسم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ خون ناپاک ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں سے کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کیا جاتا اور اس کا خون بچہ کے سر پر لگا دیا جاتا۔ اب جب اسلام آیا تو 7ویں دن بکری ذبح کرتے ہیں اور بچہ کا سر مڈاتے ہیں اور سر پر زعفران لگا دیتے ہیں، یعنی ہم لوگ عقیقہ کرتے ہیں اسلام کے آنے کے بعد۔ لہذا بچے کے سر پر خون لگانے سے ہم پرہیز کریں، چونکہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نوجوان مرد و عورت یا بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت کا عقیقہ کیا جائے تو ان لوگوں کا بھی بال مونڈنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ عقیقہ میں جو سر کا بال مونڈنے کا حکم ہے، اس سے مراد پیدائشی سر کے بال ہیں۔ اس لیے جو نوجوان اپنی جوانی میں یا بوڑھا آدمی اپنے بڑھاپے کے وقت عقیقہ کرتے ہیں انہیں بال منڈانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب بال ایک بار چاہے جب بھی ہو سر سے جدا ہو گئے تو اب عقیقہ کے ساتھ بال تراشنا ضروری نہیں ہے۔ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین قادری بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، عقیقہ کے ساتھ وہ بال سر سے جدا کیے جاتے ہیں جو پیدائشی بال ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک بار جدا ہو گئے تو اب عقیقہ کے ساتھ بال تراشنا ضروری نہیں ہے۔ خاص کر اگر لڑکی کا عقیقہ جوانی میں کیا جائے تو سر کے بال نہیں منڈانا ہوگا، کیونکہ عورت کو سر کا بال منڈانا حرام ہے، جیسا کہ مردوں کو داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اب آپ دیکھیں، عقیقہ میں اگر گائے ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں سے 2 حصے یا 1 حصہ کافی ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص لڑکا یا لڑکی کے عقیقہ میں پوری گائے ذبح کرے تو یہ بھی درست ہے، لیکن لڑکا میں 2 حصہ یا 1 حصہ لڑکی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر لڑکا کا عقیقہ ہے تو 2 جانور اور لڑکی کا عقیقہ ہے تو 1 جانور کیا جائے گا۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا کہ قربانی اور عقیقہ دونوں میں جانور قربان کیا جاتا ہے، دونوں ہی عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ قربانی وہ عبادت ہے جو کہ مالک نصاب پر واجب ہے،
اور عقیقہ وہ عبادت ہے جو کہ سنت یا مستحب ہے۔ تو جب عبادت واجبہ میں یعنی قربانی میں بڑے جانور میں 7 حصہ ہوتا ہے تو عبادت مستحبہ میں یعنی عقیقہ میں بڑے جانور میں 1 ہی حصہ کیوں ہوگا؟ اس میں بھی 7 حصہ مانا جائے گا۔ اس لیے حنفیوں کے نزدیک بڑے جانور میں 7 حصہ مانا گیا ہے۔ اگر بیٹا کا عقیقہ ہو تو اس میں 2 حصہ، اور اگر بیٹی کا عقیقہ ہو تو 1 حصہ کافی ہے۔ بس انہی جملوں پر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی کسی سوال کا جواب چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔